سمندر کی نرم و ملائم لہریں جب خاموشی سے ساحل سے ٹکراتی تھی تو فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل جاتا تھا۔ انہی پرسکون لمحوں میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتے۔ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو یہ تلاوت صرف انسانوں تک محدود نہ رہتی بلکہ پہاڑ گونج اٹھتے، پرندے اپنی پرواز روک کر قریب آ بیٹھتے، جنگل کے جانور ٹھہر جاتے اور سمندر کی مچھلیاں پانی کی سطح پر آ کر اس آواز میں منہ ہو جاتی۔ روایات ہے کہ آپ کی آواز میلوں تک سنائی دیتی تھی اور ہر مخلوق اس میں کھو جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم میں عدل و انصاف کی مثال تھے۔ بنی اسرائیل آپ کے فیصلوں پر اعتماد کرتے تھے کیونکہ آپ کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا تھا۔ اسی قوم کا ایک گروہ سمندر کے کنارے آباد تھا جن کا ذریعہ معاش مچھلی کا شکار تھا۔ یہ لوگ بظاہر محنتی تھے مگر ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اور لالچ چھپی ہوئی تھی۔ ایک دن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو بتا دیں کہ ہفتے کے دن وہ ہر قسم کا کاروبار بند رکھیں۔ اس دن نہ مچھلی پکڑی جائے اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں پڑا جائے بلکہ اس دن کو خاص طور پر عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ حکم قوم تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کی۔ قوم کے بہت سے لوگوں نے اس حکم کو قبول کیا اور فرمانبرداری اختیار کی مگر کچھ لوگوں کے دلوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ دیکھتے تھے کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں عام دنوں کی نسبت کہیں زیادہ تعداد میں خود بخود کنارے میں آ جاتی تھیں۔ یہ منظر ان کے صبر کا امتحان بن گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے بلکہ گڑھے کھود دیں گے، جال بچھا دیں گے، مچھلیاں خود پھنس جائیں گی اور ہم اگلے دن انہیں نکال لیں گے۔ اس طرح وہ اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے لگے کہ ہم نے براہ راست نافرمانی نہیں کی ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ کھلی نافرمانی اور دھوکہ تھا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے انہوں نے انہیں بار بار سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چالاکی نہ کرو ورنہ عذاب بھی آ سکتا ہے، مگر نافرمان لوگ ہنستے اور کہتے کہ اگر یہ گناہ ہوتا تو اب تک کوئی سزا آ چکی ہوتی۔ جب فوراً کوئی گرفت نہ ہوئی تو ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور وہ کھلے عام اس حرام طریقے کو اپنانے لگے۔ پھر وہ دن آیا جب قیامت سے کم نہ تھا۔ ایک صبح جب نیک لوگ عبادت کے لیے نکلے تو پورا علاقہ غیر معمولی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، نہ شور تھا نہ آواز۔ جب وہ گھروں میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں خوف اور حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ وہ انسان جو کل تک اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑا رہے تھے آج بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ چہرے پہچانے جا سکتے تھے مگر صورتیں مسخ ہو چکی تھی۔ وہ رو رہے تھے، گر گرا رہے تھے مگر اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب تھا جو صرف نافرمانی پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو معمولی سمجھنے پر نازل ہوا۔ مفسرین کے مطابق وہ چند دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے اور پھر ہمیشہ کے لیے مٹا دیے گئے۔
البتہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے وہ محفوظ رہے اور بعد میں سکون کی زندگی گزارتے رہے۔ اس واقعے کے برسوں بعد بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہمیں قیامت کی کوئی نشانی دکھائی جائے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں ایک خاص دن مقرر کرنے کا حکم دیا۔ اسی زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک نہایت مالدار شخص تھا جس کے پاس ایک خوبصورت گائے تھی جسے وہ اپنی دولت اور شان کی علامت سمجھتا تھا۔ ایک دن وہ گائے گم ہو گئی اور اس کی تلاش پورے علاقے میں شروع ہو گئی۔ دوسری طرف ایک نیک مگر غریب بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل میں زندگی گزار رہی تھی۔ فاقوں کی شدت میں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان رکھا اور وہی گائے ان کے پاس آ پہنچی جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کیا گیا۔ آخرکار یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حقیقت کھول دی گئی۔ ظاہری مالدار دراصل قاتل اور ظالم نکلا جبکہ غریب عورت مظلوم ثابت ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عدل کے ساتھ فیصلہ فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ قیامت کے دن انسان کے اپنے ہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ پورا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کوئی عقل، کوئی چالاکی اور کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چل سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو معمولی سمجھتا ہے وہ ذلت کا شکار ہو جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ la la la